سود کو حرام قرار دے دیا لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا. آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1,00,000 پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1,00,000 روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اب وہ گھنا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1,00,000 دے گا نا, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا نا جب 1% 1,00,000 ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گنا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1,00,000. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1,00,000 دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1,00,000 روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1,00,000 روپے دے رہا ہے, اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1,00,000 لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں, الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے. وہ 1,00,000 روپے لے کر آیا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کم بخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے آپ, بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے مفتی صاحب کے ساتھ. اچھا جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئے. سب کو یہ ایسا نہ ہو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈر تھا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ 1 ہفتے بعد واپس لے لیں گے. 1 ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا,
कोई खंबा उनका बिजली का बाकी नहीं बचा होगा, उनके यहाँ तो खंबे होते नहीं, अंडरग्राउंड ही होता है सब कुछ। ये हम है, ठीक है ना। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, मैं तो कभी सोचता हूं तो थोड़ा डिप्रेशन शुरू हो जाती है, फिर मैं सोचता ही नहीं कि भाई मरेंगे तो वैसे ही सब क्या हो जाएगा, खत्म।